میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. اپنے آج کے پروگرام میں پاکستان کی موجودہ صورتحال، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے جگہ پر آ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ایک طرف ہم ایسے لوگوں کو جن کو ہم کہتے ہیں دہشت گرد ہیں اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایجنٹ ہے، ان کو ہم پھول پیش کر رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں. اور اب تو بلکہ میں نے دیکھا کہ نئی خبر میں دیکھ رہی تھی کہ بلکہ جو ٹی ایل پی والے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے وہ ان کی برانچز کھلیں گی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ پھر وکلا کی ایک کیا ایسی تحریک جنم لینے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنرل کے جو نعرے لگے، اور پھر اس کے علاوہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے ایک دوسرے سے کشمکش کی، تو یہ کیا نتیجہ نکلے گا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنلی ایکلیمڈ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اس کے علاوہ کالمنسٹ ہیں، اور بہت سے پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. براڈ کاسٹر بھی ہیں، اپنا ایک پروگرام بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کانفرنس میں کچھ ایسے نعرے لگے، اور پھر ایک لگا کہ یہ تو ایک تحریک سی بن گئی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری حکومتی جماعت ہے، جو پالیٹیشنز ہیں، وہ ٹی ایل پی کو پھول پیش کر رہے ہیں. تو یہ دو آپ راہیں کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو جی عالیہ، بہت بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. اس سے پہلے آپ نے میرا تعارف جو بہت زیادہ ہی کرا لیا. جو پولیٹیکل سائنٹسٹ میں اپنے آپ کو نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو ایٹ لیسٹ پی ایچ ڈی ہو پولیٹیکل سائنس میں، یا پوسٹ ڈاکٹریٹ آگے کی کوئی اس میں جو پولیٹیکل سائنس میں اس کی ریسرچ ہو، پبلیکیشنز ہوں ایٹ لیسٹ 20-15. تو ہم تو پولیٹیکل انالسٹ ہیں. تو میں نے کہا ذرا میں اس کی آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی ہمبل، بٹ یہ فیکٹس ہیں جن کو ہم لوگوں کو. لیکن بیرسٹر صاحب جی، سوری ٹو انٹرپٹ یو، جو کہتے ہیں تجربہ ہوتا ہے وہ ڈگری سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو آپ کو جتنا عرصہ ہو گیا کالمز لکھتے ہوئے، ہم دنیا نیوز میں آپ کے کالمز پڑھتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس پہ بات کرتے ہوئے آپ کو، تو مطلب یہ تو ڈگری جو ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتی ہے. نہیں، اس حساب سے بے شک آپ کہہ لیں، ظاہر ہے تجربے کا اور آپ کی جو رائٹنگ ریسرچ وغیرہ کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. ویسے میں اکیڈمکلی بات درست کر رہا ہوں. پروگرام بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی سنتے ہیں نا، اوکے. وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ اس سے مس یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں لفظوں کو. تو جی ٹھیک بات آپ نے کی تھی جو ٹی ایل پی کی، اور یہ جو موجودہ ٹرن لیا ہے اس نے، دیکھیں اس میں دو باتیں بڑی واضح ہیں. پہلی بات جو بہت ہی زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو کمپرومائز کیا، بلکہ کمپرومائز مائلڈ ورڈ آپ یوں کہہ لیں کہ سرنڈر کیا ٹی ایل پی کے آگے، یا فار دیٹ پرپز آپ یوں کہہ لیں کہ ملک کی شدت پسند اسلامسٹ آرگنائزیشنز کے آگے. یہ اس کا ایک شاہکار ایگزامپل ہے. چونکہ یہ آپ کو سامنے نظر آیا کہ پاکستان میں یہ کوئی واحد پارٹی نہیں ہے کہ جس پہ اس طرح کے الزامات ہیں کہ یہ ٹیررزم میں انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا یا بین کیا، یا اس سے بھی اگلے قدم پہ جا کے ان کے خلاف مقدمات بنا کے ان کے 400 سم تھنگ پیپل جو ہیں ان کے اکاؤنٹ ضبط کر کے. پوری ایک کارروائی ہے جو آپ کے وزارت قانون کی سپرویژن میں ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے، ورنہ اس کے خلاف بہت زیادہ کورٹ کیسز جو ہے وہ سامنے آتے اور وہ ریورس ہو جاتی. یہی کام جو ہے تقریباً 80 آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوا ہے. اب اس میں سے صرف ایک آرگنائزیشن کو جب آپ سنگل آؤٹ کریں اور اس کو آپ لانڈرنگ، جس طرح آپ منی لانڈرنگ کہتے ہیں نا، اس طرح آدمیوں کی بھی لانڈرنگ اور پارٹیز کی بھی لانڈرنگ ہوتی ہے، اس کو لانڈرنگ کے ایک پروسیس سے گزار دیں کہ جی بس ٹھیک ہے، بغیر کسی ڈیو پروسیس کے آپ کے 400 کیسز بھی ختم ہو گئے، اکاؤنٹ بھی کھل گئے، رہا بھی ہو گئے، یہ ساری چیزیں. تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی باشعور آدمی اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کا جو ڈیو پروسیس ہے یا جو بھی آپ کے ایتھیکل ضابطے ہیں اس کے مطابق نہیں کہہ سکتا. تو پھر کیا ہے؟ وہ ہے پنجاب کے اندر ان لوگوں کی، یا فار دیٹ پرپز پورے پاکستان میں جو ووٹ کی پاور ہے اور جو پاور پالیٹکس کے اندر وہ ڈیفرنس کریٹ کر سکتے ہیں.
جس طرح کے بالکل پہلے ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ. ظاہر ہے 15-20 لاکھ 30 لاکھ ووٹ بہت بڑے ووٹ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جہاں پہ اتنی کلوز قسم کی کمپٹیشن ہو رہی ہو وہاں پہ تو یہ فیصلہ کن ووٹ ہوتے ہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں ظاہر ہے ایک ریورس اس پہ ہے، اس کی پاپولیرٹی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ عرصے میں جو ضمنی انتخابات ہوئے یا اوپینین پولز آتے ہیں، یا آپ جیسے لوگ جو میڈیا پہ خود اس طرح کے پولز وغیرہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ ان کی ایک بہت بڑی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے دشمن کوئی مضبوط ہو گئے یا ان میں کوئی وزڈم زیادہ آ گئی، بلکہ اس کی وجہ ان کا اپنا فیلئر ہے کہ دے فیل ٹو ڈیلیور. جو بھی انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے، جھوٹے سچے جس طریقے سے بھی، تو 3 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، جس کے بعد بالآخر عوام خود اس نتیجے پہ پہنچنا شروع ہو گئے کہ ہمارے ساتھ ایک طرح کا فریب ہوا ہے. فریب پاکستان کے ہر الیکشن میں ہوتا رہا ہے فار دیٹ پرپز ود دی ایکسیپشن آف مے بی 1 or 2. لیکن یہ بہت ہی بڑا فریب ہو گیا جب آپ لوگوں کو 6 مہینے میں ان کا مقدر بدل کے رکھ دینے کی بات کریں، اور 3 سال گزرنے کے بعد آپ ان کا مقدر الٹا بدل دیں. الٹا اس طرح بدل دیں کہ ان کے جو مصائب ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو دن بدن کی جو سفرنگ ہے، اس میں آپ ڈراسٹکلی اضافہ کر دیں. کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کی پہنچ سے نکل جائیں، اور پھر بھی آپ غریب کے ہمدردی کا رونا روتے رہیں، اور یہ ہوپ رکھیں کہ آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام ہے، اور بائی دا وے یہ کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کا پروگرام نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے، اور کلیئرلی ان کے منشور میں لکھا ہوا، چھپایا ہوا نہیں ہے. انہوں نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ یہ سبسڈیز کے خاتمے، پرائس کنٹرولز، یہ ساری چیزیں، منڈی اپنے آپ کو خود ریکٹیفائی کرے گی. آپ کون ہوتے ہیں پرائسز طے کریں؟ آلو کی پرائس اگر $200 پر آلو بھی بن جائے تو آپ آبجیکشن نہیں کر سکتے، چونکہ فری منڈی کے تقاضے. حالانکہ یہ فری منڈی کے تقاضے فری ملکوں میں اس طرح نہیں ہیں، کوئی بیچ کے دیکھے آلو $200 میں. لیکن وہاں کیوں ہیں کہ آپ یا تو رزسٹ کرتے ہیں یا بالکل لمبے لیٹ جاتے ہیں. آپ نے پہلے جو ہے وہ 20-30 سال رزسٹ کیا جب دنیا یہ معاملات طے کر رہی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، انکلوڈنگ ترکی، انڈیا، یہ سارے ملک انہوں نے کیا. اس وقت آپ نے کہا نہیں ہم نہیں مان سکتے، انفیئر ہے. اور جب آپ کو نہیں ماننا چاہیے تھا، چونکہ دنیا میں اب کایا پلٹ رہی ہے، اب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انفیئر ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں دنیا کی اوپینین آپ کے ساتھ آنی شروع ہو گئی، آپ ادھر چلے گئے. تو یہ ایک انٹرنیشنل پریشر ہے جس کے پیچھے سمپل چیز جو ہے کہ جب عمران خان ایز ہی سیڈ ریپیٹڈلی سیڈ کہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو پاکستان آلموسٹ آن دا ورج آف بینکرپسی تھا. میں نے اس کو وہاں سے اوپر اٹھایا. اب اوپر اٹھا کے کہاں پہنچایا یہ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں میں، لیکن اگر بینکرپسی سے اوپر اٹھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایسے بینک کے حوالے کر دیا جس سے بینکرپسی بھی بہتر ہوتی ہے. بعض حالات میں آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان. آئی ڈونٹ نو ہاؤ بینکرپسی لا ورکس دیئر، لیکن انٹرنیشنلی آزاد ملکوں میں سٹیزنز کے پاس بینکرپسی کے آپشنز ہوتے ہیں. آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں کہ آپ بہت مشکل میں پھنس گئے، فائنینشلی سٹاک ہو گئے، تو لازم نہیں کہ آپ اٹھ کے تو اس سے بھی ایک بڑا سودا کر دیں، برا سودا کر دیں، اپنے آپ کو بیچ دیں. اس کے لیے انہوں نے پھر راستے بنائے ہوئے ہیں قانونی پروٹیکشن کے. بینکرپسی از اے لیگل پروٹیکشن. تو وہ پھر اس میں بندہ پک کرتا ہے کہ بھائی اگر ہماری اکانومی نہیں چل رہی تو کیا ہم اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گرب رکھ دیں، اس کو بیچ دیں. یہ کام انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں عوام ان کے خلاف ہو گئے، ان کے ووٹ کا گراف نیچے آیا. تو ان کو اس طرح کی کوفتوں کی اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو 1.5-2 سال بعد ان کو کسی نہ کسی طریقے سے واپس اقتدار میں لائیں. تو بیسیکلی یہ سارے ڈاکہ ڈالنے کی سازش ہے عوام کے ووٹوں پہ. اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم اس کو انٹلیکچوئلائز کرنا میرے نزدیک جو ہے وہ زیادتی ہے. اور یہ کیوں ہوا کہ انہوں نے کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی. فارن محاذ پہ آپ دیکھیں پہلے بڑے بڑے دعوے ہو رہے تھے، جی ہم آگے تو مودی صاحب سے مل کے، تو پتہ نہیں ہندوستان سے مل کے، تو تجارتیں کر کے، تو مسئلے حل کر کے، تو مسئلہ کشمیر حل کر کے، تو یہاں پہ جنت بنا دیں گے. پھر آپ نے کہا ہم نے افغانستان کو پہ قبضہ کر لیا ہے یا اسے فتح کر لیا ہے، تو اب ان کے ساتھ مل کے پتہ نہیں دنیا میں کیا ہم طوفان برپا کر دیں گے. آپ ہائپ کریٹ کرتے ہیں عوام میں، اور ایسی ہائپ ہوتی ہے جو جال سازی اور فریب کاری پہ مبنی ہے.
اور الٹیمیٹلی لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، پھر آپ کو ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں. یہ ابھی آپ دیکھتے جائیے، چونکہ ایک رجیم جو کمپلیٹلی فیل ہو گیا، فیل ٹو ڈیلیور، اپنے وعدوں پہ قائم نہیں رہ سکا اور برے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو دیوار سے لگا چکا، اس نے اقتدار میں بھی آنا ہے تو اس کو ظاہر کچھ ناجائز رائے استعمال کرنے پڑیں گے. دیر از نو فیئر اور درست طریقہ نہیں ہے کوئی کہ آپ اتنی ان پاپولر قسم کی حیثیت میں دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، انلیس کہ آپ کوئی سازش کریں، انویزیبل فورسز کو جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ کریں یا اس طرح کی حرکتیں کریں جیسے آپ نے ٹی ایل پی سے کی، اور ٹی ٹی ایل سے بھی آپ جو دوسری ہے تحریک طالبان پاکستان، اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ جو انہوں نے گرفتار کیے ہوئے ہیں 80 گروپس ہیں، ان میں سے بیشتر مور دین 50 کے ساتھ نیگوسیشن ان کی چل پڑی ہے، اور ان گروپوں کو یہ بالآخر ایز اے ٹیرر گروپ یوز کر سکتے ہیں الیکشن کمپین میں، جیسے ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا تھا کہ ان کو کمپین نہیں کرنے دی گئی، کیمپین نہیں کرنے دی گئی تھی. اور یہ اس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے. اور وہ کیوں بن سکتی ہے؟ لیٹ می ٹیل یو کہ پاکستان میں ایسے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ یہ کیوں ہوا، کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا ہے، جو کر گزرا سو کر گزرا. بیرسٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات بتائی بڑی الارمنگ بات ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ جس طرح ہم نے دیکھا طالبان پہلے کہ جی مختلف ملکوں میں اپنے دفتر کھولیں گے، تو اب ان کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ دوسرے کنٹریز میں بھی اپنی برانچز جو ہیں وہ کھولیں گے. تو کیا اس طرح بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ جو ایک اب مزاحمتی ہم نے دیکھا جواب آ رہا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک کانفرنس میں وکلا نے کس طریقے سے نعرے لگائے، تو اس کو آپ کیا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں باتیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آفیسز کھول سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. جب ایک لیجیٹیمیٹ آرگنائزیشن گورنمنٹ نے کر دی، اس کی لانڈرنگ کر دی، صفائی کر دی، تو ظاہر ہے اس کو پھر کون سا ملک ہے جو کہے گا آپ اپنے دفتر نہیں کھول سکتے، کیونکہ یہ اوریجنیٹ تو اسی ملک سے ہوتا ہے نا. جس ملک میں کوئی آرگنائزیشن ہے آپ اس کو بین کرتے ہیں، پھر آپ انٹرنیشنلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ جی آرگنائزیشن بین ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے. فار دیٹ پرپز پاکستان میں جو بھی تحریکیں اٹھتی ہیں تو وہ آپ اگر اس کو بڑا جا کے نا ہسٹوریکلی اس کو جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے یہی حالات ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی اس وقت پاکستان میں ہیں. تحریکوں کو حالات کے بغیر خود بخود بنانا یا اٹھانا آسان نہیں ہوتا. اب اس حکومت نے کوئی کام ایسے نہیں کیے جس کے ہر کام پہ تحریک اٹھ سکتی تھی. ماضی میں آپ دیکھیں لیجسلیشن پہ جس طریقے سے انہوں نے شب خون مارے، جس طرح کے کام کیے، ہر چیز پہ تحریک اٹھ سکتی تھی، لیکن کیوں نہیں اٹھی؟ چونکہ تحریک کے لیے حالات موجود نہیں تھے. یہی جو میں نے آپ کو مہنگائی کی مثال دی یا ان کے وعدے دعوے، تو اس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، تو یہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں پروسیس میں کہ جس میں کہ عوام یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کے خلاف اب ہمیں نکلنا چاہیے. جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو کوئی بھی تحریک، خواہ وہ وکلا کی تحریک ہو، طلباء کی تحریک ہو، پولیٹیکل پارٹیز کی موومنٹ ہو، اس کو پھر حمایت ملنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو بھی قدم آگے بڑھائے گا عوام اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عوام آلریڈی ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں چلنا چاہیے. لیکن وکلا کی تحریک اس لیے امپارٹنٹ ہے، دیکھیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مقدس گائے کا جو تصور تھا عدلیہ کے حوالے سے بہت عرصے تک پریویل کرتا رہا. پہلے ہمیں اس پہ یہ شکوہ رہا ہے کہ پاکستان ملیٹری یا فوج سے ایسوسیٹڈ ادارے یا بزنسز یا کاروبار یا جو بھی ان کی سبسیڈریز ہیں وغیرہ وغیرہ ان کا نام نہ لو. ہمارے ادارے سارے عام ایسے کام کر رہے ہوں جو بدنامی کا باعث ہوں، لیکن آپ اس کو بدنامی نہ کہیں چونکہ دشمن یہ چاہتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو سچ بولنے سے، سچ محسوس کرنے سے اور سچ کو آگے پروموٹ کرنے سے روکا جاتا ہے. اب ظاہر ہے ہماری عدلیہ جو ہے یہ بہت اچھی عدلیہ ہے، لیکن آپ انٹرنیشنل ریکارڈ دیکھیں تو آپ کس نمبر پہ آتے ہیں دنیا میں؟ 123 میں. تو پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ یہ دنیا کی بہترین عدلیہ میں سے ہے؟ کہ ہم نہیں کہہ سکتے نا، ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کی بدترین عدلیہ جو ہے، جو 123 اور اس کے آگے کوئی نمبر ہی نہیں ہوتا. نمبر زیادہ سے زیادہ پہلے 100 ہی کر لیں آپ، اس کے بعد کوئی نمبر نہیں ہوتے.
سر وہ چیف جسٹس تو کہہ رہے تھے کہ کوئی دباؤ نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کہنا یہ ہے نا ان کا کہ ہم تو بہت ہی عظیم لوگ ہیں، لیکن دنیا کہتی ہے کہ بھائی ایسی بات نہیں، یہ ہماری رپورٹ ہے. اب آپ وہ عدلیہ کی جو کلاسیفیکیشن کی انٹرنیشنل رپورٹ ہے اس پہ چیف جسٹس کے بیان کو تو فوقیت نہیں دے سکتے نا. وہ ادارہ ہے، اس نے کام کیا ہے، دنیا کے تمام ملکوں میں اسٹیٹسٹکس جمع کیے ہیں اور ایک رپورٹ دی ہے. تو اس میں اٹھ کے بیان دے دوں کہ نہیں جی ہم اس سے بہتر ہیں، تو یہ بات نہیں بنتی. ایک دوسرا، اس میں ہمیں کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ کیا ان کو انصاف مل رہا ہے. انصاف کا نام لے کے تو لوگوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. مقدمے اور کیس کا نام سن کے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب 30 سال کون دھوپ میں کھڑا رہے گا، 30 سال تک کون لائنیں لگائے گا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ پاکستان میں مقدمات کی تعداد کتنی ہے جو کہ پینڈنگ میں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو انصاف نہیں ملا؟ چھوٹے چھوٹے مقدمات چھوڑیں. ابھی یہ کل نواز شریف نے کوسچن اٹھایا تھا کہ بھائی یہ جو کیس فارن فنڈنگ کا تھا اس کا کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں ہم پہ دباؤ نہیں ہے، تو آنسر مائی کوسچن، ویئر از دیٹ فارن فنڈنگ کیس؟ اسی دوران آپ نے اتنے اننیسیسری قسم کے کیسز کو بوسٹ اپ کر کے ایکسپیڈائٹ کر کے ریزالو کیا. وائی ڈیڈنٹ ایون ٹچ اپان دیٹ؟ دیکھیں یہ کہنے اور کرنے میں اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہتے کیا. اور سب سے بڑی بات میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہماری عدلیہ جو آج بھی ہے اس میں ایسی بدروئیں ہیں جو جسٹس منیر ٹائپ ججوں کی بدروئیں موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ 99% عدلیہ غلط ہے، ممکن ہے یہ چیف جسٹس صاحب یا ان کے کچھ لوگ درست بھی ہوں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو جسٹس منیر جیسے لوگوں کے پیروکار ہیں یا اسی سلسلے کے جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا، برباد کیا، اور اس کو جو ہے وہ ایک دلدل بنا کے رکھ دیا انصاف کے نام پہ. وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. وہ بے شک کہتے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بہت اچھے ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے، ان کی اپنی تقریر سے نظر آتا ہے. بھائی آپ کے خلاف ایک چیلنج آ گیا، میں لیٹ می ٹیل یو کیوں تقریر سے آپ کے خلاف ایک کورٹ میں چیلنج آ گیا، ایک جج نہیں دیا نا، باہر کا آدمی نہیں ہے، ایک ایفیڈیوٹ دیا، تو اس سے عدلیہ کو ہل جانا چاہیے کیونکہ ہمارے اپنے نے ون آف اس has given something like this، تو اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں فوراً اور اس نتیجے پہ پہنچے. انہوں نے فوراً بیان دے دیا، بیانات آنے شروع ہو گئے ججوں کے، نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ جج یہ کیسے کر سکتا ہے، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ 22 کروڑ جو ہے نا گدے، وہ حبیب جالب نے جو کہا تھا نا گدے، یہ ان کو بالکل 100% یقین ہے کہ یہ گدے ہیں. اور یہ یقین ان کو اس لیے ہوا ہے کہ وہاں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے نا وہ جو بدرو ہیں میں کہہ رہا ہوں جن کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، تو ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فرعون ہے، اپنے آپ کو فرعون سے کوئی اوپر والی چیز سمجھتے ہیں یہ، اور یہ سمجھتے ہیں عوام ہیں کیا کہ ہم بات کریں کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ وکلا تحریک بنے یا نہ بنے یہ ایک ڈیفرنٹ کوسچن ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو انصاف کا قبرستان ہے جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں پاکستان، اور اس پہ وہاں کے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، ایک طرف تو سر ہم نے یہ بات کر لی کہ چیف جسٹس صاحب جب یہ فرماتے ہیں کہ تمام جو ہیں وہ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کبھی بھی نہیں رہا کسی بھی فیصلے پر کوئی وہ نہیں، تو ہم نے کہا چلیں جس طرح آپ نے اس کا جواب دیا، تو اس کا کیا جواب دیں گے جو علی احمد کور صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نمبر پر، اتنے نچلے نمبر پر پاکستان کی عدلیہ ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے فوج پہ بھی ڈال دی، اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جو ہے کیونکہ دباؤ آتا رہا اس وجہ سے اس کا یہ حال ہوا. دیکھیں جی اگر دباؤ کو پاکستان میں کوئی ہوشمند آدمی کوئی سیکرٹ سمجھتا ہے یا اس کی ایگزسٹنس سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کی ہوشمندی پہ سوال اٹھانا چاہیے. یہ آپ پوری عدلیہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جو ریٹائرڈ ہو گئے ان کی کتابیں انہوں نے لکھی، جو حاضر سروس ہیں ان کی چیزیں ہیں، ڈاکومنٹیشن ہے کہ کیا کیا فیصلے کروائے گئے، کس کس طریقے سے دباؤ ڈالا گیا، اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے. جب آپ کی اپنی جو صفوں کے اندر سے لوگ آ کے یہ گواہی دینا شروع ہو جائیں کہ ہم پہ دباؤ ہے اور ایگزامپلز دیں اور ثبوت پیش کریں، اور پھر آپ انسسٹ کریں کہ دباؤ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کورٹ صاحب کا
جو ورژن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس پہ دباؤ کی وجہ سے عدلیہ کو دباؤ برباد کر دیا گیا ہے، اس میں تو کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اب اس کی اگلی شکلوں پہ آپ چلیں، ڈیفرنس آف اوپینین رکھ سکتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے، اس کے خلاف تحریک چلے نہ چلے، اور کیا ذرائع استعمال کیے جائیں ٹو فکس اٹ، یعنی اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی اس میں فکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم پہلے سے ٹھیک ہیں، تو پھر آپ 123ویں نمبر پہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ ذرا آ کے دیکھیں نا، پہلے 10ویں 20ویں 30ویں یا 50ویں نمبر پہ، تو پھر لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے کہ آپ پہلے سے ٹھیک ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں حیران ہوں کہ کوئی سین مائنڈ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے یا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں کوئی فلاح نہیں ہے اور اس میں کسی چیز کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے منہ پہ تماشا مارنے والی بات ہے۔ الٹیمیٹ ایک ہی نکلنا تھا جو ہمارے سامنے نکلا ہے سابق پرائم منسٹر اور اس کے رفقائے کار پہ۔ باقی آپ دیکھیں جتنے اس طرح کے معاملات سامنے آئے، کچھ الٹیمیٹ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پیپر جو پنڈورا سکینڈل تھا اس کا کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو سکینڈل آیا تھا جس کی وجہ سے نواز شریف اور یہ سارے لوگ جو ہیں وکٹمائز ہوئے، اس میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ کہ اس میں والیوم زیادہ تھا، زیادہ لوگ انوالو تھے اور زیادہ کلیئرٹی تھی۔ تو آپ نے اس کو کیسے چھپا دیا؟ کیوں نہیں آپ کی پریس میں، پبلیکیشنز میں، عدلیہ میں کہیں اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ یہ جب چیف صاحب جو ہیں گلگت بلتستان کے، ان کا جو بیان آیا اس کو تو سب سے پہلے خود چیف جسٹس نے ہی ڈسمس کر دیا بغیر سنے۔ تو آگے کیسے ہوگا؟ میسج تو آ گیا کہ نہیں جی ہم اس کو آگے نہیں بننے دیں گے، بات ختم۔ اس میں اگر چھوٹی موٹی کارروائی ہوتی رہی، رسمی تو ہوتی رہے گی، لیکن بات کلیئر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ اس کے پر کیس چلے، دیکھا جائے بھائی وہ سچ کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، اور اگر سچ ہے تو کیا کرنا ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک کلبھوشن کیس کے حوالے سے جو نئی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں این آر او دے دیا، اس کی وجہ یہ کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت ایک ایسا ہتھیار آ گیا، تو جو انٹرنیشنل لا ہے وہ تو ایسا نہیں کرنے دیتا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اپوزیشن جب اس طرح کا کوئی ورشن لے کے آتی ہے نا، تو اس کے کہنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اس وقت وہ غدار ہے یا انڈیا کی ایجنٹ ہے۔ یہی بات ہے نا کہ چونکہ انہوں نے ایک ایسا ڈیسیجن کر لیا جس سے یہ ملک ہل جائے گا، تو بہت بڑا کمپرومائز کر لیا، بیچ دیا، پتہ نہیں کیا کر لیا۔ یہ ہیں ان کے سٹینڈرڈ آف جو اخلاقیات ہے اور ضابطے ہیں اور جو کوالٹی آف پالیٹکس ہے پاکستان کے اندر۔ کسی بھی اسکول میں اگر یہی فریضہ آپ پرائمری اسکول کے بچوں کے حوالے کر دیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اس سے بہتر کریں گے۔ یہ میں اپوزیشن کے حق میں ہوں، پہلے آپ کو میری گفتگو سے پتہ لگ گیا ہوگا، لیکن اپوزیشن والوں کو یہ اختیار کوئی نہیں دیتا کہ وہ پاگلوں کی طرح ایسی باتیں کریں اور لوگوں کو پاگل سمجھیں۔ ہم یہ کلبھوشن کی پالیٹکس کو گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک اگر کوئی بات کرے ہوش مندی کی، انٹرنیشنل لا کی، جو کنونشنز ہیں، جنیوا کنونشن ہے، دوسرے جو پریزنرز ہیں انٹرنیشنل وار میں جو پریزنرز ہیں ان کے رائٹس کی بات کرے، تو وہ جو بھی اپوزیشن میں ہے اس کے نزدیک وہ غدار ہے۔ اپوزیشن بات کرے تو حکمرانوں کے نزدیک اگر یہی مطالبہ مثلا اپوزیشن کرتی جو خود حکومت نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کر دیا، کام ہی کر دیا، اس کا اگر مطالبہ ہی کرتی تو ممکن ہے ان کو گرفتاریاں شروع ہو جاتی۔ تو یہ شو کرتا ہے ہماری اممیچورٹی پالیٹکس میں کہ ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں، اسپیسیفکلی انڈیا کو لے کے، کہ جو ہی انڈیا کا نام آتا ہے تو آپ کے ہوش و حواس وہ جیسے ہوتے ہیں نا بعض پاگل خانوں میں کچھ ایسے لوگ کہ ان کی چیزیں جڑی ہوتی ہیں کسی چیز سے، تو وہ چیخنا چلانا اور کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اس لفظ سے۔ اب یہ کام آپ کرتے ہیں، تو آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، حکومت میں بیٹھے ہوں، جو ہی انڈیا کا نام آتا ہے یو لوز یور سینسز اینڈ یو اسٹارٹ ڈانسنگ لائک اے ایڈیٹ۔ دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ بھائی یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، اور آپ نے اگر زندہ رہنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، جس طرح آپ اپنے محلے میں زندہ رہنا ہوتا ہے آپ نے، تو جو ایک کلیکٹیو رواج ہوتے ہیں اس میں مثلا ایک ہی ہے کہ آپ دوسرے کے گھر کے سامنے گاربیج نہ پھینکیں۔ آپ یہ کام کرنا شروع ہو جائیں تو کتنا عرصہ آپ وہاں رہیں گے اور سکون سے رہیں گے؟
تو بات یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہنا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ رہنا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے دونوں کو اپنے اپنے طور پہ کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات کے بغیر ہمارے مقدر میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ دے آر لیونگ فار 70 ایئرس. لوگوں کے پیٹ کاٹ کے، بچوں کے مستقبل، ایک پوری نسل کو ایک پاگل خانے میں تبدیل کر کے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. لیکن جس کو رہنا کہتے ہیں، جس طرح دنیا رہتی ہے امن اور سکون کے ساتھ، فارورڈ لوکنگ، ہوپس، ترقی، خوشحالی، یہ خواب جو ہوتے ہیں، جو ہوتے تھے، وہ تو آپ نے قتل کر دیے. پاکستان میں کوئی خواب دیکھ سکتا ہے؟ امن کیا نام پہ تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جہاں جس حد تک آپ لے کے آئے ہیں انٹائی انڈیا سینٹیمنٹ کو لوگوں کے اندر، اس کو ریورس کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا. ایک وقت ایسا آئے گا اور یہ آپ کو واپس نکلے گا. یہ میں کہتا ہوں آپ کو، یہ جو مانسٹر کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ جو ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں، انگریزی کہانیوں میں اور کارٹونز میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں اور وہ کیسے نکلتا ہے، یہ ایگزیکٹ ایگزامپل ہے انٹائی انڈیا جو ایک فرینزی اور جو ایک آپ نے ماحول کریٹ کر دیا ہے پاکستان میں کہ یہ اب آپ کو نکلنا شروع ہو گیا ہے. اب ہوش و حواس جو ہے وہ آپ کھو چکے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف ترقی ہو رہی ہے، بارڈر کے پار ترقی ہو رہی ہے. یہاں پر جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے ترقی بھی رک چکی ہے. دیکھیں یہ اس بڑا طرح مسئلہ ہے. ترقی اس لیے ہو رہی ہے کہ انڈیا کوئی اس کی ترقی ڈیپینڈ نہیں کرتی پاکستان پہ، چونکہ وہ اس سٹیج سے اگلے سٹیج پہ ہے. ایک وقت ایسا تھا، ڈیفینیٹلی تھا. اب وہ ایک اگلے سٹیج پہ ہے. اب اس کے معاملات جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہیں، مثلا چین ہو گیا یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا اس طرح کی بڑی معیشتوں کے ساتھ. اور اب اگر پاکستان کے ساتھ وہ بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تو ان پہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تعلق رکھیں گے تو کافی بڑا پازیٹیو فرق پڑے گا. اس کی وجہ بہت ساری ہیں. لوگ ایک قسم کے ہیں، زبانیں بولتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، کنزیومر جو کانسیپٹ ہوتا ہے، کنزیومر سوسائٹی ایک قسم کی ہے. یہ ساری چیزیں تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب انڈیا اس کی وجہ سے کہیں سٹک ہے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس کی وجہ سے سٹک ہے. ایگزیکٹلی. تو پاکستان کی ضرورت یہ بنتی ہے ایز اے اسمالر اکانومی اور ایک مشکل اکانومی کے کہ وہ ان چیزوں سے فائدے اٹھائے. اور اننیسیسری ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کہیں ایسے سرنڈر کر دیں جہاں آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں آپ نے اننیسیسری قسم کے سینگ لگائے ہوئے ہیں، سینگوں کے ساتھ مٹی ملی ہوئی ہے، وہ آپ کے حق میں کسی بھی طریقے سے نہیں. ٹھیک، آل رائٹ. تھینک یو سو مچ بیرسٹر حامد باشانی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.